ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल हमारे सामने आ गई है. सो डॉक्टर साहब का जो जितना ये सारा थीसिस है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये इशारा करता है कि ये they were hand in gloves with the Americans, the Iranians. So with all this background, in our view, हमारे सामने जो सूरत हाल है, अब आपको लगता है कि ये कोई मिलके ही कोई खेल खेलेंगे, ये बस एक दूसरे को ऐसे डराते डराते रहेंगे? बसर एहतराम डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना पड़ेगा. आप ये देखें कि 48 में जब इज़राइल वजूद में आया तो उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई एक डेजिग्नेटेड एनिमी था तो वो इज़राइल था, और तमाम अरब ममालिक जो थे वो इज़राइल को अपना दुश्मन समझते थे. फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो मिडिल ईस्ट में इस तरह से चली कि एक स्टेज वो आ गई कि बिल्कुल टेबल्स रिवर्स हो गई और ईरान बिकेम द डेजिग्नेटेड एनिमी ऑफ एवरीवन इन द मिडिल ईस्ट. तमाम गल्फ अरब स्टेट्स जो हैं वो ईरान को दुश्मन समझने लगे और इजराइल उनका हलीफ हो गया. और फिर जब पिछली हुकूमत थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो अब्राहम अकॉर्ड जो थे उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि अरबों में और इजराइल में जितने भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनको एक पेज पे ले आया जाए. ईरान अलबत्ता रहेगा एज ए डेजिग्नेटेड एनिमी. अब उसमें गड़बड़ कर दी चाइना ने जब उसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में थोड़ी सी रेप्रोशेमो करा दिया. तो अब ईरान मुकम्मल तौर पर तो डेजिग्नेटेड एनिमी नहीं है, मगर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अभी तक वो एक डेजिग्नेटेड एनिमी है और वो इसकी ज़रूरत है. और ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में अपने एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत है, और वो दुश्मन ऐसा हो जो कि फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करे और उसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर वो अपना जो ग्रेटर इजराइल का जो इसका स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है, उसको हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद करता रहे. और उसी की बुनियाद बनाकर फिर अमेरिका और यूरोप जो है वो इजराइल को आर्म करते रहें, उसको सारे हथियार सप्लाई करते रहें और उसकी मदद करते रहें और उसको मजबूत करते रहें. वी ऑल नो कि इजराइल इज़ द आउटपोस्ट ऑफ द वेस्ट इन द मिडिल ईस्ट. अब वो उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे. अब ईरान इज़ दैट डेजिग्नेटेड एनिमी जिसको बुनियाद बनाकर वो उसको बिल्डअप करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और बहाना ये है कि ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द एंटायर थिंग. और आइडियोलॉजी जैसे आपने भी बात की और डॉक्टर हसनैन साहब ने भी, उसका भी अपना डेफिनेटली रोल है. There may be an additional factor to it, but from the geostrategic point of view and the geopolitical point of view, I think this is a very valid factor also. अब मैं आता हूँ इनके हमले की बात के ऊपर. From the military point and from the nuclear, खास तौर पे strategic point of view, nuclear point of view, एक स्टेज कहती है ब्रेकआउट स्टेज न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट में. अगर एक मुल्क जो है वो 3.67 या 3.68% न्यूक्लियर ये यूरेनियम की एनरिचमेंट कर ले, तो दैट मीन्स कि अब वो इस एक स्टेज पे पहुंच गया है कि अगर वो अपनी एनरिचमेंट को लगातार जारी रखे तो 1 साल के अंदर वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तक पहुंच जाएगा. तो 3.67% की जो एनरिचमेंट का जो है लेवल, वहाँ से अगर हम गिने तो दैट इज़ द ब्रेकआउट स्टेज कि वहाँ से वो 1 साल में न्यूक्लियर वेपन्स की जो है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को हासिल कर लेगा. ईरान हैज़ मूव्ड फार बियॉन्ड दैट. अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि ईरान इज़ ऑलरेडी एट 60% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, which is a very, very high level of enrichment and a very short distance from 90%, जो कि weapons grade यूरेनियम है. तो अब अमेरिका के लिए जो अभी एकदम से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प से आपने कहा जी कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, एक किस्म की, मैं नहीं चाहता कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े करूँ और मैं वो एक न्यूक्लियर डील करना चाहता हूँ ईरान के साथ, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान नाउ इज मच बियॉन्ड दैट ब्रेकआउट स्टेज. और अब उसकी ब्रेकआउट स्टेज तो मेरे हिसाब से तो चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने होगी मैक्सिमम. और अगर मिसाल के तौर पर यूएस और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करते हैं
اور اس کی نیوکلیر انسٹالیشن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اسرائیل نے جو 2 حملے کیے ہیں ایران کے اوپر, ایک بھی حملہ اس کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ نہیں کیا ہے. وائی؟ یہ سب دور دراز کے علاقوں میں کیے ہیں انہوں نے, عراق کے بارڈر میں کبھی کدھر کر دیا. وائی؟ بیکاز دے فیئر دیٹ ایران کے پاس ابھی وہ میزائلز ہیں, وہ ڈرونز ہیں کہ اگر انہوں نے اسرائیل کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ شروع کر دیا تو دین اٹ ول بی این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر فار دا ہول مڈل ایسٹ. اگر ادھر ایران کے بھی نیوکلیر ریڈیشن آ جاتی ہے امپورٹنٹ کی, کیونکہ یہ بات تو کبھی کسی نے کی نہیں ہے کہ اگر اسرائیل کے نیوکلیر انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا جائے, اٹ ہیز ٹو بی, ڈاکٹر صاحب, اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ویز. خالی ایران تو چپکے سے مار نہیں کھائے گا. اور دوسری بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ابھی ایک ٹیکنیک آ گئی ہے, ٹیکنیک آف اٹیک ہے, they use swarms of drones کہ بے شمار ڈرونز ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ جو کہ آپ کے دشمن کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو اوور کر دیتے ہیں. اب اس کو مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سے میں ٹارگٹ کو میں انگیج کروں, میرا میزائل کس کی طرف جائے یا کس کی طرف نہ جائے. اور اسی میں چند ایک میزائل, چند ایک ڈرون جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے جا کر اسرائیل کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو ہٹ کیا تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بنے گا, ناٹ اونلی فار اسرائیل, ناٹ اونلی فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, بٹ آلسو فار دا انٹائر ریجن. تو ناؤ اٹ از انکمبنٹ اپون دا یو ایس ٹو میک شیور کہ یہ صورتحال نہ آئے. اب میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے غلطی یہ کی کہ JCPOA میں سے وہ نکل گئے اور 4 سال دے دیے ایران کو تاکہ وہ اپنا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اور زیادہ کر لیں, اور 60 تو ابھی ڈکلیئرڈ ہے. God knows وہ 60 سے زیادہ ہوں. We don't know. No one knows that. تو اب میرے خیال میں امریکہ اور US کے پاس کوئی, یہ اسرائیل کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک ایسا کوئی حل نکالیں ایران نیوکلیر ایکسپلوژن کرنے سے پہلے رک جائے, اور اس کے اوپر تمام سینکشنز جو ہیں اکنامک, ملٹری, ڈپلومیٹک, سوشل, ٹیکنالوجیکل, ان کا کوئی اب ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سودا کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ ایران کے اوپر حملہ کیا تو میرے خیال میں ایران ول ہیو نو ہیزیٹیشن. جی ڈاکٹر چوہان صاحب, یہ جو بریگیڈیئر صاحب کا جو تھیسس ہے سارا, اگر تو یہ مل بیٹھتے ہیں امریکی اور ایرانی, جیسے ڈاکٹر حسین صاحب بھی ہی بلیوز کہ الٹیمیٹلی تو ایسے ہی چلے گا, امریکہ اور ایران ملیں گے, حملہ کوئی نہیں ہوگا, تو پھر سعودیز ول آلسو بی ویری اپسیٹ اباؤٹ دس سچویشن. ایک نئی ڈائمینشن, اور ابھی ان کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے, وہ وہاں پہ یورپ کے فیصلے ریاض میں ہو رہے ہیں, تو یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا جو ہے, اٹ از کیا کہتے ہیں سر وہ انگریزی میں, you fight more than you can do. مطلب یہ ہے کہ اگر پیوٹن صاحب with all his military might and the size of the economy in the country, وہ آدھا یوکرین قابو نہیں رکھ سکتے ہیں, جہاں پہ یوکرین کی پاپولیشن, جہاں نان رشین پاپولیشن ہے یوکرین کی, اور ان دا پالیٹکس جیسے سوچا جائے کوئی قابو رکھ سکتا, تو یہ اسرائیلی جا کے کیسے آدھے مڈل ایسٹ پہ قابض ہو جائیں گے with the size of their population. It sounds so unrealistic اگر اس کو اس اینگل سے دیکھیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. جو سوال ہے تو پھر یہ کہیں رکے نا, ابھی ویسٹ بینک کے اوپر چڑھ دوڑے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پس منظر میں اگر بیان کر سکوں, میں ایران میں رہا ہوا ہوں, بچپن میں نے ایران میں گزارا تھا 4 سال, اور یہ اس وقت تھا جب ایران اور عراق کی جنگ اختتام پذیر تھی. بہت ینگسٹرز جو تھے ایران کے جوان مرد مر چکے ہوئے تھے. It was a very bizarre place to be at that time, and for somebody who's not Iranian, who doesn't necessarily adhere to their socio-cultural norms as a child, it was very bizarre. لیکن ایک نتیجہ میں نے اس وقت آخذ یہ کیا تھا کہ ان کی انا بہت بڑی ہے, فرسوین کی, and this ana is a very very big impediment for all major actors in the Middle East. Their egotism is so monstrous because it is backed by thousands of years of victories and defeats, resentments and drama. The Iranians, اگر آپ پرسپلس وغیرہ جائیں تو وہاں پہ
ایسے انہوں نے بڑے بت بنائے ہوئے اپنے بادشاہوں کے کہ یہ گورے یا یورپین یعنی یونان کے جو بادشاہ تھے وہ سجود کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہار مان لی ہے. اور ایسے بڑے بڑے ڈائلاگز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ the spear of a Persian man flies much further than Persia. اس طرح وہ ڈراتے ہیں. تو اگر آپ ایک ینگسٹر ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا یہ چیزیں سن کے. آپ میں ایک انا اجاگر ہوگی جو کہ کسی کے کام کی نہیں ہے. اسرائیل کا بھی ایسا ہی ہے. وہ اپنے ہولوکاسٹ کے ڈرامے اور اپنا یہ وہ the sense of martyrdom and persecution over 5,000 years, بہت لمبی کہانی ہے of their persecution and how they resisted it. They resisted the Romans, they resisted the Assyrians, اس طرح کی. تو their sense of resistance also ان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. In the meantime, there are many tales of the Islamic conquest of Persia and the way that the small military force from the Hijaz went and conquered so much and created a world civilization. تو یہ بھی آپ کا دماغ خراب کر دے گی. ساتھ میں امریکہ نے کچھ 70 سال گزارے ہیں in total hegemony. USSR was already slipping out by the late 60s in terms of hegemonic designs. تو ان سب کے دماغ خراب ہیں. ان کی انا بہت بڑی ہے اور یہ اس تاریخ کے سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ. جب میں ارجنٹینا میں تھا تو اس وقت جو میں نے سنا یہ دی ایرانین امبیسڈر وہاں پہ اس وقت عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی, عرب بہار شروع ہوئی تھی. تو اس نے کہا تھا یہ عرب ریگستان کے رہنے والے ان کو پتہ ہی کیا کہ بہار کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے بہار دیکھی بھی ہوگی اپنے گھسے پٹے ریگستان میں. اس طرح کے تعصبات جو ہیں یہ ہر ان کے خون میں ابلتا ہے. دس از دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈرا فار یور کانٹیکسٹ آف سعودی عربیہ بیکاز ان کی بھی انا بہت بڑی ہے. اور جس طرح نے MBS محمد بن سلمان نے کنسولیڈیٹ کرتے کرتے وہ ایک طرف AI کی دنیا میں بھی ہے اور ایک طرف یہ تاریخ میں بھی ہے بیک وقت. تو وہ نہ حال کا نہ مستقبل کا نہ ماضی کا بندہ ہے اور یہ اس کا مسئلہ ہے. اور اس نے اپنے ارد گرد جو لوگ رکھے ہیں وہ اسی کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دیگر اور آراء سننے کو تیار نہیں ہے بندہ. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ناراض ہوگا اگر ایران جو ہے آگے قدم لے اس جانب کہ وہ بھی پھر یہ لیں and then you will have a totally nuclearized region which impacts all of us. دوسرا جو اس میں ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ ایران کا جو اب سچویشن ہے ڈومیسٹکلی کی ان کی بھی ایشوز ہیں. سعودی عربیہ کی بھی ڈومیسٹک ایشوز اس لحاظ سے ہیں کہ 95% سے زائد افراد جن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ فلسطین کی مطلب بچانے کے حق میں ہیں, کیا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کا بادشاہ جو ہے معاہدے طے کر رہا ہے صہیونی بربریت کے پس منظر میں, انہوں نے کہا جی ہم اس کے خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. لیکن اگر آپ 95% اپنی آبادی کی آواز دبانے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے آگے جو ہے مسائل وہی ہوں گے جو کہ ایران کے شاہ کے تھے کہ وہ اپنی عوام کی سنتا نہیں تھا. ساتھ ساتھ اسرائیل میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی ایک تو بہت ساری آبادی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. The emigration out of Israel has been enormous in the last 2 years because they don't want to live in the society that has been put in front of them. اور یہ جو بربریت ہے their own society is tearing at the seams کیونکہ کہنے کو تو ایک جمہوریت ہے لیکن فسطاحیت کی جانب اتنی آگے جا چکی ہے اسرائیل کی سماج جو ہے. تو اس طرح کے کشیدے ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل سچویشن میں کوئی ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچنے کو تیار